السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو ہمارے چینل نظام عالم میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پیدائش حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں، ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر رونما ہونے والے واقعات اور معجزات۔ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں عجیب معجزات ظاہر کیے، جنہیں سن کر یقیناً آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا، اور ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ رحمت کی وہ گھٹا ہے کہ جب آپ علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے تو دھول اور کفر کے کالے بادل چھٹ کر رہ گئے۔ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو پاکیزہ بدن جو کہ عنبر اور کستوری کی طرح خوشبودار، چہرہ نورانی، آنکھیں ایسی کہ سرما لگا ہوا ہو، روشن اور چمکدار، بال ایسے کہ دیکھنے پر محسوس ہوتا ہو جیسے ابھی کنگھی کیے ہوں، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ قریش آپ کی پیدائش سے پہلے سخت تنگی غربت کا شکار تھے، لیکن آپ کی پیدائش کے سال بنجر زمینیں آباد ہو گئیں، سوکھے درخت پھلدار ہو گئے، اور قریش جو کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہستہ حال تھے اب خوشحال ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب ان تک آپ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر پہنچی تو وہ گھر تشریف لائے، اور آپ کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور بہت زیادہ خوش بھی۔ پھر آپ علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا کر کعبۃ اللہ کا طواف کروایا، اور خیر و برکت کی دعا کے بعد آپ کا نام محمد رکھا۔ پیدائش کے وقت آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف بلند تھا۔ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مثلاً سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ علیہ السلام کی مٹھی مبارک بند تھی اور شہادت کی انگلی آسمان کی جانب تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ محمد کی پیدائش پر ظاہر ہونے والے نور کی شدت اس قدر تھی کہ مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں، اور میں نے شام کے محلات کو اپنے گھر سے جگمگاتے ہوئے دیکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی پیدائش پر آپ کی والدہ پر ایک ایسا روشن بادل ظاہر کیا جس میں سے روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں بھی شامل تھیں، اور کچھ انسانی بولیاں تھیں۔ پھر اس کے بعد اعلان ہوا کہ محمد کو مشرق اور مغرب اور سمندروں کی سیر کرواؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، حلیہ اور ان کی صفات معلوم ہو سکیں، اور ان کو تمام مخلوقات، جن و انس، ملائکہ اور پرندوں سے روبرو کرواؤ، اور ان کو تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، اور ستارے جو کبھی آسمانوں پر چمکا کرتے تھے حضرت آمینہ کے گھر میں اتر آئے اور آپ کے گھر میں چراغاں کرنے لگے۔ پھر منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوبصورت! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر حکومت، بادشاہت اور قبضہ دے دیا گیا ہے، اور کائنات عالم کی کوئی بھی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ و قدرت اور غلبہ عالم میں نہ ہو۔ اس کے بعد 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو لگا دیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک خوبصورت ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا گیا۔ آپ کی پیدائش کے بعد فارس کا عظیم آتش کدہ جو کہ پچھلے 1000 سال سے روشن تھا، وہ اچانک سے بجھ گیا، اور آگ کے پجاری جو کہ کسی بھی لمحے اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، ان پر موت طاری ہو گئی۔ آتش کدہ بجھ کر رہ گیا۔ قریش کے وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو اس رات وہ تمام بت اوندے منہ گر پڑے اور پجاری ان بتوں کو بار بار سیدھا کرتے، لیکن یہ بت مسلسل اوندے منہ گرتے جاتے۔ اس کے علاوہ ایران کے بادشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے۔ جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اس سال کسی عورت کے گھر لڑکی پیدا نہ ہوئی، بلکہ تمام عورتوں کے گھر بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سے ہٹ گیا۔ آپ کی پیدائش کے موقع پر شیطان بری طرح سے چیخنے چلانے لگا اور کفار کے سر اس چیخ سے پھٹنے لگے۔ آپ کی آمد پر کائنات کو روشن کر دیا گیا۔ جنات اور شیاطین جو کہ آسمان پر جا سکتے تھے، ان کا جانا بند کر دیا گیا، کیونکہ اب سے وحی کا سلسلہ شروع ہونے کو تھا۔ آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کرنے کے بعد جنات اور شیاطین کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ ستارے مسلسل ٹوٹتے رہے اور تمام دنیا میں ایسا زلزلہ آیا کہ دنیا بھر کے برائی خانے اور برائی کے اڈے بت خانے مسمار ہو کر رہ گئے۔ دریائے دجلہ جو کہ خشک تھا، اس میں اس قدر پانی آ گیا جو کہ آس پاس کے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ کسریٰ کا محل بھی اس پانی میں ڈوب گیا۔ ملک شام کا ایک یہودی مکہ سے کچھ فاصلے پر رہا کرتا تھا۔ وہ جب بھی مکہ آتا تو وہ لازمی یہ کہتا کہ تمہارے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ سارا عرب اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ یہی اس کی آمد کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور دل سے اس پر ایمان لائے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو لے کر اس یہودی کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہودی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ بے شک یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے بارے میں تم لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج طلوع ہو چکا ہے جو اس بچے کی پیدائش پر طلوع ہونا تھا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ مزید ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل نظام عالم کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔